اگر آج آپ ٹوٹ چکے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی راستہ نہیں بچا، اگر آپ نے اللہ سے کہا ہے کہ یا اللہ اب بس، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ مدد دینے سے پہلے انسان کو ان 5 مرحلوں سے ضرور گزارتا ہے، اور اکثر لوگ انہی مرحلوں میں ہار مان لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر یہ سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مدد بہت قریب ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں، اور اگر آپ ان میں سے کسی ایک میں بھی ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، دعا زبان پر آتی ہے مگر دل خاموش ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ اب کیا کروں، تو اللہ بندے کو وہاں لے جاتا ہے جہاں اس کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہیں رہتا۔ رشتے، امیدیں، منصوبے، وہ راتیں جب آنسو خود بہہ جاتے ہیں، کسی کو بتانے کا دل نہیں کرتا۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دعا کا جواب فوراً نہیں ملتا، لگتا ہے کہ اللہ سن ہی نہیں رہا۔ یہی سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کی خاموشی اس کی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ اس کی حکمت ہوتی ہے۔ کیا بندہ بغیر جواب کے بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے؟ کیا بندہ شکوہ چھوڑ سکتا ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ ہار جاتے ہیں، کیونکہ صبر وہ عبادت ہے جس کا ثواب وقت بتاتا ہے۔ انسان بدل جاتا ہے، اس کی سوچ، اس کی دعا، اس کی نیت، پھر اللہ ایسی مدد بھیجتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ مدد اس وقت دیتا ہے جب بندہ صرف اللہ کو چاہنے لگتا ہے، نہ کہ مسئلے کا حل۔ اور اگر آپ اس وقت ان مرحلوں سے گزر رہے ہیں تو خوش نصیب ہیں، کیونکہ اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں آزماتا۔ یہ ویڈیو کسی ایسے شخص کو بھیج دے جو خاموشی سے رو رہا ہے، کیونکہ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، جب ہر دروازہ بند لگتا ہے، اور جب دعا کے بعد بھی خاموشی ہو، تو یہی وہ وقت ہے جب اللہ اپنی مدد کے لیے انسان کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ مدد دینے سے پہلے انسان سے سب کچھ کیوں چھین لیتا ہے؟ وہ چیزیں جن پر ہم بھروسہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ، رشتے، پیسے، منصوبے، اور اللہ آہستہ آہستہ ان سب کو ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھ سے نکال لیتا ہے، اور ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اب میرے پاس کیا بچا ہے، اور اللہ کا جواب ہوتا ہے کہ میں بچا ہوں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان صرف روتا نہیں بلکہ اندر سے بکھر جاتا ہے۔ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کیونکہ مسئلہ کوئی ایک چیز نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ایک ساتھ ختم لگنے لگتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ ہار مان لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ہار نہیں ہوتی، یہ آخری امتحان ہوتا ہے۔ اور اللہ بندے کو آخری امتحان کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب سب کچھ چلا جائے تو بندہ کس کو پکارتا ہے؟ کیا وہ شکایت کرے گا
کیا وہ مایوس ہو جائے گا یا پھر وہ بس یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نہیں سمجھ پا رہا لیکن مجھے تجھ پر یقین ہے؟ یہ جملہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ یہ جملہ مدد کو کھینچ لاتا ہے، اور مدد آنے سے پہلے دل کیوں بدلتا ہے؟ جانتے ہو کہ اللہ مدد ایسے نہیں بھیجتا کہ بندہ ویسا ہی رہے جیسا پہلے تھا، بلکہ اللہ پہلے دل کو نرم کرتا ہے، غرور کو توڑتا ہے، صبر سکھاتا ہے، کیونکہ اگر مدد بغیر بدلے دل کے آ جائے تو انسان پھر وہی بن جاتا ہے جو پہلے تھا۔ اسی لیے مدد سے پہلے دل بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، دعا بدلتی ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ جو بہتر ہو وہی کرنا۔ اور وہ لمحہ جب مدد بہت قریب ہوتی ہے تب انسان مدد مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب میں بس تجھ پر چھوڑتا ہوں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آسمان پر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن زمین پر ابھی ظاہر نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ جب مدد بھیجتا ہے تو شور نہیں مچاتا، وہ خاموشی سے زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اگر آج آپ کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ اللہ کبھی کسی بندے کو حالی نہیں آزماتا۔ اگر آزمائش ہے تو مدد بھی لکھی جا چکی ہے، بس وقت اور صبر کا فرق ہے۔ یا اللہ جو اس وقت مایوس ہے اسے امید دے دے، جو ٹوٹ چکا ہے اسے طاقت دے دے، اور جو انتظار میں ہے اسے یقین دے دے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو آزمائش میں بھی تجھ سے جڑے رہتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔